السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی ایک خوبصورت عبادت گزار لڑکی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ ہر وقت عبادت کرتی رہتی اور مجھے اپنے قریب بھی نہ آنے دیتی۔ مجھے اس کی حرکتوں سے نفرت ہونے لگی۔ اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر چھت پر جا کر نماز پڑھتی۔ ایک دن گھر میں پارٹی رکھی، اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی۔ جیسے اسے ہاتھ لگانا چاہا تو مجھے دھکا دے کر وہ باہر چلی گئی۔ پھر ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہ بستر سے غائب تھی۔ مجھے اس پر شک سا ہوا۔ جیسے ہی دبے پاؤں چھت پر جا پہنچا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ سامنے کھڑی وہ میرے اپنے ہی۔ میں دلہن بنا جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی کپڑے تبدیل کیے نماز ادا کر رہی ہے، ہوش تو تب آئی جب میری بیوی نے مجھ پر دم کیا۔ میں کافی حیران ہوا اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا کہ یہ کیا طلسم پھونک رہی ہو مجھ پر؟ میری بات پر وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے دم کر رہی ہوں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کمرے میں داخل ہو گیا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بیوی صوفے پر جا کر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگی۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا مگر میری بیوی میرے پاس نہ آئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ساری عبادت آج ہی کرنی ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی آپ سو جائیں، مجھے عادت ہے رات عبادت کرنے کی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا اور مجبوراً مجھے سونا پڑا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میری بیوی ساری رات عبادت کرتی رہتی اور جب میں اس کے پاس آنا چاہتا تو وہ صوفی بن جاتی، اور میں شام میں جب گھر آتا تو میری بیوی پسینے سے شرابور ہوتی، جیسے بہت محنت مشقت کا کام کر کے آئی ہوں، اور پھر وہ غسل لینے چلی جاتی۔ اب تو مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ اب تو میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے شادی بس اس لیے تو نہیں کی کہ میری بیوی دن رات عبادت کرتی رہتی، اور اب جو یہ پسینے میں بھیگی رہتی ہے، یقیناً یہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ میں نے طلاق کے کاغذات بنوا لیے اور جیسے ہی بیوی کو طلاق دینے کمرے میں داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری بیوی تو دور فجر کی اذانوں کی آواز پر میں نے تکیہ کانوں کے اوپر رکھ لیا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی آواز میری نیند میں خلل پیدا نہ کرے۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر سے گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ اکبر خان اٹھ بھی جاؤ، اب دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ نہ جانے کس روز تمہاری یہ عادت بدلے گی۔ اب تو تمہاری بیوی ہی آ کر تمہیں دیکھے گی۔ نہ نماز کا خیال ہے نہ قرآن پاک کی فکر، بس سارا دن یا سو لو یا پھر پارٹیز انجوائے کر لو۔ پتہ نہیں کیا بنے گا اس گھر کا، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ میری دادی جو ایک دیندار عورت تھی، اماں کے دنیا کے چلے جانے کے بعد دادی نے مجھے اور میری بہن کو پالا پوسا، مگر ابا کی عیاش عادت نے مجھے اور میری بہن کو بگاڑ دیا تھا۔ دادی کی آواز میں پہلی مرتبہ ہی اٹھ گیا تھا، کیونکہ یہ وہ واحد شخصیت تھیں جس کی میں کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ اکبر خان، اب تم بڑے ہو گئے ہو، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے باپ کو تو خیال نہیں آنا کبھی بھی کہ اس کا گھر کس طرف کو جا رہا ہے، اور یہ میری دادی کی عادت تھی کہ صبح صبح ہم سبھی کو لیکچر ملتا تھا۔ گڈ مارننگ دادی، لو ایک اور آ گئی انگریز کی اولاد۔ ہانیہ بیٹا، یہ لباس بچیوں پر اچھا نہیں لگتا۔ او کمون دادی، یہی سب کچھ چلتا ہے۔ اب آپ کو تو نہ جانے میرے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ جب کبھی یہاں کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو آپ میرے لباس میں سے تو کبھی میری سوچ میں سے نقص نکالنے لگ جاتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میری بہن اٹھ کر چلی گئی۔ میری دادی افسردہ سی ہو کر کہنے لگی، اس گھر کو اب ایک نیک عورت کی سخت ضرورت ہے۔ دادی آپ کو فکر نہیں کرے، میں سمجھاؤں گا ہانیہ کو۔ اکبر، اب بہت ہو گیا ہے۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں کوئی بھی
فضول بات نہیں سنیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں جو مجھ سے شادی کر لے گی۔ بس کرو اکبر، میں جانتی ہوں تم اپنے جیسی ہی ڈھونڈ کر لاؤ گے، اور اس نے اس گھر کو جنت بنانا ہے، نہ کہ نائٹ کلب۔ دادی کی بات پر میں ہنس پڑا۔ تبھی دادی کہنے لگی، چلو مجھے میلاد پر چھوڑ کر آؤ۔ میں دادی کو میلاد پر چھوڑنے گیا تو وہاں سے ایک لڑکی نقاب میں باہر نکلی، جس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہونے لگا کہ کاش مجھے ایک مرتبہ اس کا چہرہ دکھائی دے، مگر وہ اسی گھر میں داخل ہو گئی جہاں دادی داخل ہوئی تھی۔ دادی گھر واپس لوٹیں تو کافی خوش نظر آ رہی تھی، اور اتفاق سے آج ابا جان بھی گھر پر تھے۔ جب دادی کہنے لگی، فیاض مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اکبر کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، بہت ہی دیندار بچی ہے، جیسی اس گھر کو چاہیے تھی۔ میں تو بس اس کو ہی بہو بناؤں گی۔ تبھی میری نظروں کے سامنے وہ دو نیلی چمکتی ہوئی آنکھیں گھوم گئی تھی، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اگر چہرہ دیکھتا ہوتا تو دادی سے کہہ کر اس کو اپنی دلہن بنا لیتا۔ دادی نے مجھے کہا، اکبر خان تم کیا کہتے ہو؟ کیا میں اپنی مرضی کی دلہن اس گھر میں لے کر آ سکتی ہوں؟ کیا تم اس کے ساتھ زندگی گزار لو گے؟ میں نے دادی کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، دادی آپ جس طرح کی لے کر آئیں گی مجھے لڑکی منظور ہوگی۔ آپ اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ شاید مجھے آپ کی پسند اچھی نہ لگے۔ آپ جسے بھی میرے لیے منتخب کریں گی میں اس کو اپنا لوں گا۔ دادی میری بات پر خوش ہو گئی۔ اور پھر میری شادی کس سے ہو رہی تھی میں نہیں جانتا تھا، میں نے اس کو دیکھا تک نہیں تھا۔ دادی نے ہی یہ رشتہ طے کیا تھا، اور مجھے معلوم نہ تھا کہ کس کو دادی نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ میں تو بس اس دن اس کا چہرہ دیکھا تھا جب وہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے تو اس کا حسن دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ شادی کی اگلی صبح بہت عجیب و غریب سی تھی۔ میں اٹھا تو پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ میں حیرانگی سے کمرے سے باہر نکلا تو سب ہی خاموشی سے ناشتے کی میز پر بیٹھے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں بھی ناشتے کی میز پر جا بیٹھا اور کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میری بیوی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تبھی دادی نے کہا کہ آج سے کھانے کے وقت کوئی بولے گا نہیں۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ میری بیوی صرف عبادت ہی کرتی رہتی۔ میں جو سارا دن پارٹیوں میں گزار آتا مجھے اس کا عبادت کرنا برا لگنے لگا۔ میری شادی ایک خوبصورت عبادت گزار لڑکی سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ ہر وقت عبادت کرتی رہتی اور مجھے اپنے قریب بھی نہ آنے دیتی۔ مجھے اس کی حرکتوں سے نفرت ہونے لگی۔ اکثر راتوں کو اٹھ کر چھت پر جا کر نماز پڑھتی۔ مجھے اس کا یہ رویہ اب ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اس کو کمرے سے نکال دوں۔ میں اس سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ شاید اس کے دل میں کوئی اور ہو اور وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہ ہو۔ یہی سوچیں سوچ کر اب میرا دل و دماغ مزید خراب ہو گیا تھا۔ میں نے ایک ہی روٹین سے تھکنے لگا تھا۔ دادی پوچھتی کہ تم خوش تو ہو، تو میں ان کی خوشی کے لیے ہاں کہہ دیتا اور بات کو ٹال دیتا، مگر یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ میں بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ لیکن اگر دادی کو یہ بتاتا تو یقیناً وہ پریشان ہو جاتی، اور میں اب ان کو مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے دادی کے سامنے زیادہ تر خاموشی رہا کرتا ہے۔ ایک دن گھر میں پارٹی رکھی۔ میری بیوی بے حد خوبصورت لباس میں پارٹی میں چلی آئی، مگر اب بھی اس کے سر پر حجاب تھا، لیکن وہ حجاب بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار تیری بیوی تو
بہت خوبصورت ہے، تم نے کبھی تو اس کا نظارہ نہیں کروایا۔ بھابھی کا ایک لڑکے نے اکبر کو چھیڑتے ہوئے کہا تو اکبر بھی ہنس پڑا، مگر اس کی آنکھوں میں اب مزید خوشی کا سما تھا۔ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں بہانے سے اس کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ کیسی پارٹی ہے یہ، یہاں لوگ کرنے بے حیا بن کر آئے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنی بھی شرم و حیا نہیں کہ ان کے گھر والوں کی عزت تو ملیا میٹ ہو گئی ہوگی۔ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آیا، مگر میں نے ضبط کر لیا اور میں نے اسے کہا کہ پارٹیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی یہ اچھی بات نہیں ہے، آئندہ کے بعد آپ ادھر مت آئیے گا۔ آپ جانتے ہیں دوزخ میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوں گی اور میں نہیں چاہتی کہ آپ دوزخ میں جائیں۔ میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے کہوں کہ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہونے کو تھے، ابھی تک تو تم نے شوہر کو اس کا حق ادا نہیں دیا۔ تم کیسی جنتی عورت ہو۔ حیرت تو مجھے اس بات کی تھی کہ وہ سارا دن نہ کچھ کھاتی نہ کچھ پیتی اور بس عبادت میں لگی رہتی تھی۔ مجھے کافی عجیب و غریب سا لگتا۔ میں نے اسے کہا کہ دوسروں کا حساب کتاب کرنا چھوڑو، اپنی بات کرو۔ تمہیں تو ابھی اتنا بھی نہیں پتہ کہ شوہر کو انکار کرنے والی عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور تم تو ابھی تک میرا حق ہی نہیں مجھے دے سکی۔ تبھی جیسے ہی اسے ہاتھ لگانا چاہا تو مجھے دھکا دے کر میری طرف دیکھنے لگ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ میری بیوی کی یہ بات سن کر میں اونچی اونچی ہنسنے لگا۔ تمہاری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں اگر تمہیں شوہر کے حقوق کا ہی علم نہیں۔ تو میں نے جب کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو لیے باہر کو چلی گئی۔ میرے غصے کی انتہا نہ تھی۔ پھر ایک دن رات کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ بستر سے غائب تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا۔ جیسے ہی میں دبے پاؤں چھت پر جا پہنچا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ سامنے کھڑی وہ میرے اپنے ہی ماں باپ اماں کو نمازیں سکھا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میرے ابا اور میری بہن نماز سیکھ رہے تھے۔ یہ کیا جادو کر دیا تھا اس نے ان سب پر؟ میری وہ بہن جو چھوٹے کپڑے پہنتی تھی اب پوری شلوار قمیض میں نماز ادا کر رہی تھی۔ میرے ابا جن کو اپنے دفتر کے کاموں سے فرصت نہ ملتی تھی آج وہ تہجد نماز ادا کر رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگا، نہ جانے کیوں مجھے اس سے جلن سی ہونے لگ گئی۔ کیا وہ واقعی اتنی اچھی تھی کہ میرے ابا اور میری بہن جیسے لوگ بھی اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اس کا کہا ماننے لگے ہیں؟ میں جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی غصے میں نیچے چلا گیا۔ میرا سامنا دادی جان سے ہوا جو مجھے طنزیہ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے کیا کہا تھا کہ اس گھر کو صرف دیندار عورت کی ضرورت تھی۔ میں نے دادی سے کہا کہ دادی کیسی ہے عورت یہ، اور کیسی یہ دیندار ہے جسے اپنے شوہر کے حقوق کے بارے میں ہی نہیں پتہ۔ میری بات سن کر دادی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتی اس بات کو۔ میں نے دادی کی طرف ہنس کر کہا کہ یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا مگر اب میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی آنکھیں سے جو دین کی پٹی وہ باندھ رہی ہے وہ کھل جائے۔ دادی میری بات پر حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگ گئی اور کہنے لگی میں کروں گی اس سے بات۔ میں نے دادی سے کہا کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں جو کرنا ہوگا میں خود کر لوں گا، اور ہاں آج کے بعد اپنی زندگی پہلے کی طرح جینا چاہتا ہوں۔ جب وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جی رہی ہے تو میں بھی تو پورا حق رکھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی اس کے لیے نہ بدلوں۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گیا تھا۔ میں دادی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اب تو میری بس ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ جیسے ہی
میں مغرب کی اذانوں کے وقت طلاق کے کاغذات لے کر گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میری بیوی چھپ کر کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ یہ تو ایسے ظاہر کر رہی ہے جیسے ہم اسے کچھ کھانے کو دیتے ہی نہیں۔ میں غصے میں آگے بڑھا اور اس سے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھپ کر کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیا گھر میں کھانا نہیں ملتا؟ اب اپنی مرضی سے تم کچھ کھاؤ پیو نا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کل کو تم نے سارے جہاں میں یہی ڈنڈورا پیٹنا ہے کہ ہم تمہیں کچھ کھانے کو نہیں دیتے۔ تمہارے سسرال والے ہی برے ہیں۔ میرے منہ میں جو آئے جا رہا تھا میں اسے سناتا جا رہا تھا۔ شور شرابہ سن کے میری بہن، میری دادی اور میرے ابا کمرے میں آ گئے۔ میرے ابا مجھے کہنے لگے، یہ کیا طریقہ ہے بہو سے بات کرنے کا؟ تم تمیز کہیں بھول آئے ہو کیا؟ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اس وقت وہ بالکل مکار عورت لگ رہی تھی جو میرے گھر والوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مگر مچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، یہ معاملہ میاں بیوی کا ہے، آپ اندر مت آئیں۔ تبھی میرے ابا نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگے کہ میں تمہارا باپ ہوں، اگر تم کچھ غلط کرو گے تو میں تمہیں ٹوکوں گا۔ میں ایک دم چیخ اٹھا کہ میں غلط کر کیا رہا ہوں؟ ہر کوئی مجھے ہی سکھاتا ہے، ہر کوئی مجھے ہی کہہ رہا ہے، مگر اس کی حرکتیں کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا اس کو باہر کھانا نہیں ملتا؟ تبھی دادی میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی آ کر، خدا کی ناشکری نہیں کرتے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تمہیں ایسی بیوی ملی ہے۔ اور میں حیران تھا کہ اس میں خدا کا کیا شکر ادا کروں کہ مجھے ایسی بیوی ملی۔ میں نے ناسمجھ سے دادی کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے دادی کچھ کہتی تبھی میری بیوی کہنے لگی، دادی جان آپ کچھ نہ کہیں، میری غلطی ہے، مجھے روزہ باہر ہی کھولنا چاہیے تھا، مگر روزہ ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایسا دل میں سوچا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں چاہتا تھا میری بیوی بات مکمل کر لے پھر ہی میں کچھ کہوں گا۔ میری دادی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ہماری بچی ہمارے گھر میں خوش نہیں ہے اور اس کو اب یہاں پر اپنی مرضی سے زندگی جینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اور میں حیران تھا کہ سب کچھ تو وہ اپنی من مرضی سے کرے جا رہی تھی، پھر یہاں پر اسے کس چیز کی کمی کوتاہی تھی؟ تبھی میری دادی کہنے لگی، اگر وہ نفلی عبادت کر رہی ہے تو تمہیں اس بات سے کیا اعتراض ہے؟ ابا پاس کھڑے ہوئے تھے، ورنہ میں دادی کو بتاتا کہ میری بیوی نفلی عبادت کر سکتی ہے مگر اپنے شوہر کا حق نہیں اسے دے سکتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بیوی دکھاوا کر رہی ہے نیک بننے کا، اصلیت میں وہ نیک نہیں تھی۔ مجھے اب اس پر شک ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور میں دلچسپی لیتی ہے اور زبردستی اس کی شادی یہاں پر کر دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی اور بہانہ عبادت کا لگاتی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگ گئے۔ میں نے اپنی بیوی پر دھیان دینا چھوڑ دیا، جو مرضی کرتی، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک روز میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہاں پر میری بیوی موجود نہیں تھی، مگر میری بیوی کی آوازیں تو آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی آواز کے تعاقب میں چلنا شروع کر دیا۔ میں دبے پاؤں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو میری بیوی نہ جانے کس سے باتیں کر رہی تھی۔ دوسرے شخص کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، مگر میری بیوی اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اب تو میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی
کا کمرے میں انتظار کرنا ہی بہتر سمجھا تھا، اس لیے میں الٹے پاؤں اپنے کمروں میں چلا گیا۔ ابھی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب بیوی اندر آئی اور مجھے دیکھ کر ایک دم چونک اٹھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ غلط حرکت کر رہی ہے، اس لیے تو وہ ڈر گئی تھی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر میں نے گھورتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، تم ہم سب کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ میری بات پہ وہ ایک دم گھبرا سی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جیسے وہ واقعی ہی مجھ سے ڈر رہی ہو، اور مجھے کہنے لگی کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی، میں تو بس نیکی کا کام کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات پر سر جھٹک دیا۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی پر سارا دن نظر رکھوں گا، جو سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں چھپ کر اپنی بیوی پر نظر رکھوں گا۔ میں نے اگلے ہی دن ایسا ہی کیا۔ اگلے دن میں نے یہ ناٹک کیا کہ جب میں باہر گھر سے چلا گیا، مگر میں گھر میں ہی چھپ کر اپنی بیوی پر نظر رکھنے لگا۔ سارا دن تو میری بیوی کو میں نے ایسی کوئی حرکت کرتے نہ دیکھا تھا، مگر جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا، میری بیوی نقاب کر کے گھر سے باہر کو نکل گئی تھی۔ میں حیران رہ گیا، مگر مارے تجسس کے میں گھر کے باہر نکل گیا اور اپنی بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ میری بیوی سخت دھوپ میں پیدل چل رہی تھی، پھر کچھ دور جا کر ایک گھر میں گھس گئی۔ میں نے دیکھا وہ گھر بے حد خوبصورت تھا، اندر سے مردوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں نے چوکی دار کے بیٹے کو آواز دی تھی اور اس نے کہا بھی کہ یہ جو ابھی لڑکی اندر گئی ہے یہاں کیا کام کرتی ہے؟ تبھی وہ چوکی دار مجھے کہنے لگا کہ تم کون ہو اور کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اس کو کہا کہ یہ جو ابھی اندر گئی تھی وہ میری بیوی ہے۔ چوکی دار میری بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور کہنے لگا، واقعی ہی وہ آپ کی بیوی ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو اس نے حیرت سے میرے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر نیچے چہرہ جھکا لیا۔ کہنے لگا، آپ کی بیوی تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی۔ میں نے چوکی دار کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں بھائی، ایسا بھی کیا ہے اب اس میں جو وہ میری بیوی نہیں لگ رہی؟ تب وہ کہنے لگا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی نیک اور پارسا بیوی آپ جیسے ماڈرن انسان کی کیسے ہو سکتی؟ چوکیدار کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم کیسے جانتے ہو کہ وہ ایک نیک اور پارسا ہے؟ تبھی وہ میری بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا، یہاں پر نیک اور پارسا لوگ ہی آتے ہیں، یہ ایک مدرسہ ہے، اور آپ کی بیوی روز یہاں پر بچوں، بوڑھوں اور بڑوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے آتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی اندر جانے کی اجازت دے دو، میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیوی کیا تعلیم دے رہی ہے۔ اس چوکیدار نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ اپنی بیوی پر شک کر رہے ہیں؟ ایسی نیک اور پارسا بیویاں قسمت والوں کو ملتی ہیں، آپ یقیناً بہت قسمت والے ہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ چوکیدار نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں اندر گیا تو سامنے کا منظر میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میری بیوی نقاب میں سب کو قرآن پاک اور اس کا ترجمہ سکھا رہی تھی، اور سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ نیکی جو بھی کرو وہ ایسے کرو کہ تمہیں بھی نہ معلوم ہو کہ تم نیکی کر رہے ہو۔ سب سے چھپ کر فرضی نیکی سب سے چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نماز سب سے چھپ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ تم سب کے سامنے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن جب نفلی عبادت کی نیت کرو تو اس کو سب سے چھپا لو، کیونکہ وہ نفلی عبادت تمہاری اور تمہارے رب کے درمیان گفتگو کا ذریعہ ہے۔ محبت کا طریقہ کار ہے کہ میں خاموشی سے اپنی
بیوی کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ شام ہوتے ہی میری بیوی مدرسے سے نکلی اور گھر جانے لگی۔ چلتے چلتے اسے پسینہ آ رہا تھا، وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ وہ گھر پہنچی، اس نے جاتے ہی غسل کیا، اتنے میں مغرب کی اذانیں ہونے لگی۔ اس نے اپنا روزہ کھولنے لگی۔ اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ یہ اپنی بیوی پر اتنا شک کیوں کرتا رہا۔ ایک مرتبہ بھی میں نے اس پر بھروسہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی اور نہ ہی سوچا تھا۔ اس وقت کاش میں اپنی بیوی پر بھروسہ کرتا، مگر میں نے ایسا نہ کیا۔ میری بیوی غسل لے کر نکلی اور جلدی سے دروازہ کھول کر اس نے نماز ادا کی۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی جب دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، خدا میرے گناہ معاف کر دے۔ تم جیسی بیویاں واقعی قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اور اپنے ہی میں ٹھکرائے قسمت کو ٹھکرائے جا رہا تھا۔ میری بیوی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگی، آپ واقعی ہی خوش نصیب ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے، مگر اس کی اگلی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ آپ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیکی کو ہدایت دی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی مہلت دی ہے، اسے بڑھ کر اور بھلا کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ میں کوئی نیک اور پارسا نہیں ہوں، میں تو بس ایک عام سی انسان ہوں جو آپ کی زندگی میں شامل ہوگی۔ بس چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کبھی گناہ گار نہ ہوں اور کبھی بھی نہ ہوں۔ میں خوش ہو گیا تھا کہ میری بیوی نے مجھے معاف کر ڈالا، مگر میں جانتا نہ تھا کہ ابھی مجھ پر ایک اور قیامت باقی تھی۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ میری بیوی میرا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ اس نے بتا دیا کہ وہ روزے اس لیے رکھ رہی تھی کہ اس نے منت مانگی تھی کہ اگر اس کا رشتہ ایک اچھی جگہ پر ہو گیا تو وہ روزے رکھے گی، اور روزے کے درمیان شوہر کے حقوق ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس نہیں آتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے نفلی عبادت کی مہلت دے دی تو میں یہ کیوں سب کو دکھاوا کروں، سب کو بتا دوں۔ دادی نے آپ کی شکایتیں مجھے بتائیں، لیکن میں نے دادی کو بتا دیا کہ میں بہت زیادہ خوش تھا، شکر ادا کرتا نہ تھکتا تھا۔ ایک روز شام کے وقت نماز ادا کر کے گھر واپس آیا تو گھر میں کوہرام مچا تھا۔ میری بیوی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور میں وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، پھر اچانک سے کیا ہو گیا؟ وہ کاغذ چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میں نے دادی سے پوچھنے کی کوشش کی تو دادی بھی مجھ سے خفا ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے اب ایسا بھی کیا کیا جو مجھ سے ناراضگی دکھائی جا رہی ہے؟ میں نے دادی سے کہا، دادی کیا ہوا، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ تبھی دادی نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی، نا تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ یہ قدم اٹھاتے ہی تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ اس بچی کو تو ہم اتنے پیار لاڈ اور محبت سے بیاہ کر لائے ہیں، تم نے کبھی بھی ایسا کیا جو اب سچ تمہیں پتہ چل جائے گا؟ پھر بھی طلاق دینے کی کیا وجہ تھی؟ ابھی بھی تمہیں اپنی بیوی پر بھروسہ نہ تھا۔ شادی کے نام پر میں دنگ رہ گیا کہ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں، طلاق، اور میں بھلا اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینے لگا؟ مگر اچانک سے میرے دل و دماغ میں جھماکہ ہوا اور طلاق کے کاغذات تو میں نے اپنی الماری میں چھپا کر رکھے تھے۔ یقیناً میری بیوی کی چھان بین الماری نے کی ہوگی، تبھی اس کے طلاق کے کاغذات ہاتھ لگے اور یہ سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی کہ شاید میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ یہ مجھ پر سے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے طلاق کے کاغذات گھر پر نہیں رکھنے چاہیے تھے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اب میں اس غلطی کو کس طرح سے سدھارتا؟ مجھ میں اتنی حوصلہ ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی سے جا کر معافی مانگوں اور اسے کہوں کہ جو ہوا ہے وہ ایک غلط فہمی تھی،
کچھ اور نہیں، میں دن رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا تھا، وہ کسی طرح میری مدد کرے اور میں کسی طرح اپنی بیوی کو گھر پر لے آؤں۔ یہ میری آزمائش کا وقت تھا اور میری بیوی نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ آزمائش کے وقت صبر کرنا چاہیے۔ میں ہر روز رو رو کر اپنی بیوی کو واپس کی دعائیں کیا کرتا۔ ایک روز میں اپنی بیوی کے گھر چلا گیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بہت زیادہ روئی ہو۔ مجھے مزید شرمندگی ہوئی، مجھے ایسا لگا جیسے میں دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوں۔ میری وجہ سے میری بیوی کس قدر روئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے معاف کر دو، وہ محض ایک غلط فہمی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے ایک غلط کام کیا، طلاق کے کاغذات بنوائے اور تمہیں طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر مجھے احساس ہو گیا کہ میں بہت زیادہ غلط کر رہا ہوں۔ مجھے تو وہ طلاق کے کاغذات پھینک دیے، مگر میں نے الماری میں رکھ دیے۔ میں نہ جانتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ جائیں گے۔ میری بات کا یقین کرو، اب تو ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا، مگر یہ آزمائش میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ لیکن اب تم ہی اس آزمائش کو ختم کر سکتی ہو۔ مجھے معاف کر کے تبھی میری بیوی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی آپ واقعہ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہیں، خدا نے آپ کو رحمتوں سے نوازا ہے، آپ باپ کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو میری بیوی کہہ رہی ہے وہ حقیقت ہے یا جھوٹ۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں نے آگے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے جو اب بولوں گی۔ میری بات پہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آج تک اس نے مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا تھا، پھر بھلا وہ مجھ سے جھوٹ کیوں کہنے لگ گئی؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چوما اور اسے کہا کہ تم جیسی بیوی واقعی ہی خوش قسمتوں کو ملتی ہے اور میں انہی خوش قسمت انسانوں میں سے ہوں۔ آج میں اپنی بیوی، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے ساتھ بہت خوشی سے زندگی گزار رہا ہوں۔ انسان بھٹکتا ضرور ہے، مگر ایک اچھا ہم سفر، ایک نیک ہم سفر اسے واپس بھلائی کے راستے پر لا سکتا ہے۔ میں تو یہی مدد کروں گا کہ میری بیوی جیسی ہر شخص کو بیوی مل جائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔